رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون۔ پس جب اللہ تعالیٰ نے انہیں صحیح اور سالم بیٹا دے دیا تو انہوں نے اس کی عطا میں اس کے شریک ٹھہرا لیے، سو اللہ اس سے بلند ہے جس میں وہ شرک کرتے ہیں۔ کل میں نے شرک کے بارے میں کچھ عرض کیا تھا، آج اتنا میں عرض کر دیتا ہوں کہ شرک کی کئی اقسام ہیں، ان میں سے ایک قسم ہے شرک فی التسمیہ، یعنی نام رکھنے میں شرک کرنا، اور اس میں عبد الحارث، عبد العزیٰ، عبد اللات یہ نام رکھنا شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ نام انشاءاللہ میں تفصیل سے عرض کر دوں گا، جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے۔ ایک عبداللہ نام پسند ہے، ایک عبد الرحمن نام پسند ہے۔ ناموں کے بگاڑ کے اندر جب اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا بیٹی عطا فرمائے تو نام سونے رکھنے چاہیے، نام اس انداز میں رکھیں کہ اور پکاریں کہ ان ناموں کو پکارنے میں بندہ گناہ گار نہ ہو۔ مثال کے طور پر ہمارے عام اکثر جو پڑھے لکھے ساتھی ہیں وہ نام رکھتے ہیں عبد الرحمن، تو جب پکارتے ہیں ایک دوسرے کو تو کہتے ہیں رحمان صاحب بات سنیں۔ عبد الخالق نام ہوتا ہے، پکارتے ہیں خالق صاحب بات سنیں، ہے نہیں؟ ہاں، اسی طرح جتنے بھی نام ہیں، اب یہ عبد الرحمن، عبد الخالق، عبد الغفور، غفور صاحب بات سننا، خالق صاحب بات سننا، نام ہوتا ہے انعام الہی، الہی صاحب بات سنیے، ہاں جی۔ تو یہ تمام وہ نام ہیں جو پڑھے لکھے پکارتے ہیں۔ ہمارے پنجابی میں تو پھر کمال ہو جاتا ہے نا، عبد الغفور کو غفوریا گال سنی، غفوریا گال سنی، غلام رسول کو گامے گال سنی، گامیا گال سنی، رسول عبد الرسول کو رسول کو، ہے نی، تو وہ جب پکارتے ہیں تو سولہ کنیز فاطمہ یا غلام فاطمہ کو پھتو گال سنی، ہاں جی۔ تو اب یہ تمام کے تمام وہ نام ہیں جو نام بگاڑنے کے بھی ہم مرتکب ہو رہے ہیں، جس کی وضاحتاً صراحتاً قرآن پاک نے ہمیں منع فرمایا ہے کہ ایسے گناہ، ایسے نام رکھنے کے بعد ان کی بے ادبی نہیں کرنی، ان کو غلط نہیں پکارنا، الٹا نہیں پکارنا، ہے نی۔ سورۃ الحجرات کے اندر فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اور ایک دوسرے کو برے القاب سے نہ پکارو، کیسا برا نام ہے ایمان کے بعد فاسق کہلانا، اور جو لوگ توبہ نہ کریں سو وہی لوگ ظلم کرنے والے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ دوسرا، آج کل ہمارے جو ساتھی ہیں ان کو ایک شوق ہوتا ہے جی کہ یونیک نام ہونا چاہیے، یونیک نام، اور اس یونیکنس کے اندر عجیب عجیب نام رکھ دیں گے، اور اس کے اندر پھر صورتحال یہ ہے جو نام رکھتے ہیں ان کو نام رکھنے کی پروننسیشن بھی ان کو صحیح سے نہیں آتی۔ ٹھیک ہے نا۔ ایک نام اکثر رکھا جاتا ہے جو مہمل ہے، صوبیہ، لفظ صوبیہ تو ہے ہی نہیں، صویبہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح اور بے شمار نام ہیں جو ایسی نہیں رکھنے چاہیے، اور یونیکنس کے اندر یہ نہ ہو کہ بندہ جو اصل ہے اس سے بھی بندہ دور ہٹتا چلا جائے۔ اب میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پسند فرمائے، ایک امت اللہ نام ہے، ایک عبداللہ نام ہے، عبد الرحمن نام ہے، یہ حضور نے پسند فرمائے، ٹھیک ہے نا جی۔
میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ناموں میں سے پسندیدہ نام عبداللہ، عبد الرحمن، حضرت زینب بنت ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ میرا نام برہ نیکوکار تھا، برہ نیکوکار۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی پاکیزگی اور بڑائی مت بیان کرو، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے تم میں سے کون نیکوکار ہے اور کون گناہ گار ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پھر ہم ان کا نام کیا رکھیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا نام زینب رکھو۔ یہ بخاری شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، اس کا نام کیا رکھو؟ زینب۔ اکثر لوگ نام رکھتے ہیں، ان ناموں کے اندر چند مکروہ نام ہیں، جیسے شمس الزمان، شمس الہدا، اعظم خان، اکبر خان، یہ نام مکروہ ہیں۔ علامہ شامی نے لکھا شمس الدین، محی الدین نام رکھنا ممنوع ہے، اور اس میں خود ستائی کے علاوہ جھوٹ بھی ہے۔ علامہ قرطبی مالکی نے ایسے ناموں کو ممنوع لکھا ہے، علامہ نووی شافعی نے مکروہ لکھا ہے۔ اب دیکھیں نا جی، اعظم خان، اعظم یعنی سب سے بڑا خان، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک بندے کے اوپر ایک بندہ رکھا ہے، علم والے کے اوپر ایک علم والا رکھا ہے، پیسے والے کے اوپر پیسہ والا رکھا ہے، تو اعظم کیسے ہو گئے؟ اکبر سب سے بڑا، خان یہ کیسے ہو گئے؟ ہاں جی، یہ نام رکھنے جائز نہیں ہیں۔ ہم عائشہ صدیقہ، یہ مسلم شریف کے اندر جو ہے موجود ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عمر کی بیٹی کا نام آسیہ گناہ کرنے والی تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بدل کر جمیلہ رکھ دیا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم برے ناموں کو تبدیل کر دیتے تھے۔ اکثر بچوں کو ہم نے اس دور کے اندر ضدی دیکھا ہے، ضدی ہوتے ہیں، اوئے ہوئے ضد کر دینے، ماں پیو نو اتھوں تک کر دینے، اور ایڈی کوڑی ضد، مار کھا لین گے، گالاں کھا لین گے، سارا کچھ کر لین گے، لیکن ضد نہیں چھوڑنی۔ ایسے بچے آپ کو نظر آئیں، یہ ناموں کے اثرات ان کے اوپر پڑ رہے ہوتے ہیں، عجیب عجیب نام رکھتے ہیں، تو پھر ان کا اثرات وہ دیکھ لیتے ہیں، نام کا اثر تو ہے نا، ٹھیک ہے نہیں؟ تو اس لیے بعض بچے ہوتے ہیں جو بیماریوں کے شکار رہتے ہیں، ہر وقت بیماریاں بیماریاں بیماریاں، پریشانی، خاندانی بھی نہیں ہوتی کہ ماں باپ بیمار ہیں، موروثی بیماری ان کے اندر آ گئی، وہ بھی نہیں ہے، ہر وقت بیمار ہی رہیں گے، چڑچڑے ہی رہیں گے، لڑتے ہی رہیں گے۔ تو نام جو ہے نا جی، جب بھی رکھا جائے، آپ خود رکھیں تو سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ ان ناموں کے اندر جو حضور نے پسند کیے ہیں ان میں سے کو پسند فرمائیے۔ پھر اس کے بعد جن کے بانی اچھے ہیں ان کو، ورنہ کسی عالم دین سے آپ کہیے کہ بلا بیٹا ہوا ہے، بیٹی ہوئی ہے، آپ اس کا نام رکھ دیجیے، انشاءاللہ تعالی العزیز ان کے نام رکھنے کی برکت سے بھی اللہ تعالیٰ کرم فرما دے گا، بچہ ضد نہیں کرے گا، بیمار نہیں ہوگا۔ دعا تو اثر کرتی ہے نا جی، ہاں جی، بزرگوں کا فیضان تو ہے نا، ہم تو الحمدللہ اس کو ماننے والے ہیں۔ شریح بن ہانی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ وہ اپنی قوم کے ساتھ وفد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے قوم سے سنا کہ ان کی کنیت ابو الحکم کے ساتھ ان کو پکارتے ہیں، ابو الحکم، حکمت کا باپ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ ہی حکم ہے اور اسی کی طرف مقدمات پیش کیے جاتے ہیں، تم نے اپنی کنیت ابو الحکم کیوں رکھی؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پوچھا تو انہوں نے کہا میری قوم کا جب کسی معاملہ میں اختلاف ہو جاتا ہے تو وہ میرے پاس آتے، میں ان کے درمیان فیصلہ کر دیتا ہوں، تو میرے حکم پر دونوں فریق راضی ہو جاتے ہیں، تو اس لیے میری قوم نے میرا
میری کنیت جو ہے ابو الحکم یعنی حکم دینے والا۔ آپ نے فرمایا یہ اچھا نہیں، تمہارے بیٹے ہیں؟ شریح نے کہا جی میرے 3 بیٹے ہیں، شریح، مسلم اور عبداللہ۔ آپ نے پوچھا ان میں سے بڑا کون ہے؟ میں نے کہا شریح۔ آپ نے فرمایا پس تم ابو شریح، شریح والا، یہ اپنی کنیت کرو۔ یہ سنن ابو داؤد شریف کی حدیث پاک۔ کنیت بھی رکھنی ہے نا جی، اس کے اندر بھی احتیاط ہے۔ اسی حدیث پاک پہ میں ختم کروں، باقی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر عرض کروں گا۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تسموا باسمی، اپنے نام میرے نام پہ رکھو، اپنے بچوں کے نام اپنے نام میرے نام پہ رکھو۔ محمد ہے، احمد ہے، مصطفیٰ ہے، مجتبیٰ ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اس میں گرامی ہیں، ان کی نسبت سے، آقا جی کی نسبت سے اپنے نام اپنے بچوں کے نام۔ ولا تقنطوا بکنیتی، میری کنیت پہ اپنی کنیت نہیں رکھنا۔ ابو القاسم، یہ حضور کی کنیت، اپنی کنیت ابو القاسم نہیں رکھنی۔ پھر آقا جی نے فرمایا فمن رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا یتمثل فی صورتی۔ آقا جی نے ارشاد فرمایا جس بندے نے بھی مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت بنا کر خواب میں بھی نہیں آ سکتا۔ ٹھیک ہے نہیں، اللہ تعالیٰ نے شیطان کو یہ اختیار ہی نہیں دیا کہ وہ سونے نبی کی صورت اختیار کر لے۔ تو خواب میں جس نے حضور کو دیکھا اس نے حضور ہی کو دیکھا۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو بھی مجھے بھی اپنے خوابوں میں حضور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا